اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء أو مع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك في التحية بالإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بار واسطہ چد محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری اموات کو بخش دے، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، حاضر بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں ان کی ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہم کو اس کی زیارت سے بار بار مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو حضرت کے ناصروں میں شامل فرما. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کے ارواح کو شاد فرمائیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں. حسین قتل ہوئے، حسین قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں. خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں. کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے، کہاں چلے گئے عابد پھوپھی سے کہتے تھے. اکیلا چھوڑ کے سب جان نثار ایک دن میں. خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں. یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی. بنائے کیسے 72 مزار ایک دن میں. خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں. جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین. میں لٹ گیا، میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دن میں. خزاں نے لوٹ
لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں انگوٹھی کوئی ابا کوئی لے گیا کرتا انگوٹھی کوئی ابا کوئی لے گیا کرتا لٹی یوں لاش غریب تیار ایک دن میں خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا تماچے اتنے نہ بچی کو مار ایک دن میں خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں حسین قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں سلامی جس نے درے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روزے رضوان کا شمع بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاش پسر کی تمام رندیکھا میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نظر بسر ہے یہ کس کا نظر بسر ہے یہ کس کا کہا یزید نے پوشا کس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کو جانگر میں بے کفن پدر کے مردے کو جانگر میں بے کفن دیکھا ایک جالا
خریدار عیاذاً باللہ، پیاس پر تیروں کی بوچھار عیاذاً باللہ، نہ کوئی یار نہ غمخوار عیاذاً باللہ، ہر طرح ظالم پکار، ہر طرح ظالم پکار، اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا، دیکھا پیاسے نے جسے خون کا، دیکھا پیاسے نے جسے خون کا، تین باری ہوئے جب پیار سے بے ہوشی آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام، ایوہ الناس میرے قتل پکھیں چلاؤ سام، پیاسے تین شب روز کے پیاسے تین شب روز کے، اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں، میں تنہا ہوں، چاہو پانی دو مجھے جانا دو، چاہو پانی دو مجھے جانا دو، ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجف، 100,000 اہلِ جفا ٹوٹ پڑے تھے مقام، سب کمانداروں کی تیر اور دل شبیر ہدف، گرد جلات عبید میں، گرد جلات عبید ہو کے بے ہوش گرے جب شہیدی گھوڑے سے، ساتھی گود بڑا شمر لائے، ساتھی گود بڑا شمر لائے، ساتھی گود بڑا شمر لائے، آیا غصے میں قریشان کہ وہ بداختر تیغ ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر، بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر، شاہ جو کیسے بھولے گے ڈر، شاہ جو کیسے بھولے گے ڈر، سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے، تجھے کو جب نے عظیموں کے لیے، تجھے کو جب نے عظیموں کے لیے کہنا ہے، بیٹی 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ، وہ جو روئے نہ گرکنا نہ ڈرانا للہ، میں نے نازوں سے پالا، میں نے نازوں سے پالا، میں نے نازوں سے پالا، کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی، اب وہ ہے صاحب بات میرے، اب وہ ہے صاحب بات میرے، شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو، شے نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے
پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ میں نہیں سنتا سکینہ کی میں نہیں سنتا سکینہ جتنی دے جائے گی سمجھ کو دوں گا مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لمبردار کر بھائی لمبردار کر بھائی تھابا لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا پر بسب اللہ پہ حضرت بسب اللہ پہ حضرت تیری غیرت کو آخر کیا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ ہے بھری محفل میں کیسا تذکرہ ہے جب زینب غریب کے رن میں پسل لڑے تنہا لڑے یا ہوا سبیل شر لڑے کس قوتی سے علی کے جگر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ غضب ایک شور پڑ گیا کہ غضب شرنا پھر سائنے ملا جناب امیر کا یہ زور سب شیر کی بیٹی یہ زور سب شیر کی بیٹی کے شیر کا زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در ابا جا کے دیتے تھے یہ دم بدم قبر روئے ناب حضور مہم ہو چکی اصل لاکھوں سے لڑے غرب لاکھوں سے لڑے غرب کے زورات پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا کوئی کیا تمہیں
اب تو انہی کے ہاتھ میں لڑائی کا آنسو بہا کے بنتے علی نے کہا کہ دے اور ہمت انہیں قلقین سجا بچے کا ہزاروں کا وہ معرکہ کہاں کچھ انہیں پلگنا ہونے دیا بے قسم اور اس پہ مجھے اعتماد ہے خالق وہ دے کہ جو میرے دل کی مراد بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال مر جائیں لڑکے آکے ہوٹاپوں سے پائے مار صدقے کروں ہزار جو ایسے ہونوں نے سب دولتے سب دولتے لٹے وہ بجے مرنا آئے بہن پا وہ جو بلاؤن پائی ہو دنیا میں کوئی انگنا میرا بھائی ہو پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنہار تن چاک چاک ہے گلے سربرگ کی مثال الجھے ہیں پیچ کھائے ہوئے گیسوں کے بالو دے اونچا سے چلو ماتھے ہیں شخصروں سے امام بھی دور ہے سب چھوٹی چھوٹی پھسلیاں دیغوں سے چون ماتے ہیں شخصروں سے امام بھی دور ہے سب چھوٹی چھوٹی پھسلیاں دیغوں سے چون کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے امام ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شینام اور ایک لاش حضرت عباس نیک نام قیمت سامنے کے برات ہوئے جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں دونوں تقیر مر گئے نارا صدائی کے اے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر کا کیسا
سیدان یہ دوری تو شواتے لاشوں گوش دی سب ماتم پجلائے سبیلے حرم پیٹے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سزا میں بیٹھی رہی سزا میں لب خشک تھے منہ پتا مجاز کو سے ترتی نے اپنے بھائی کی لاشوں کو ترتی نے اپنے بھائی کی لاشوں کو ترتی بالوں نے رکھے زانوں زینب پسر ان کے جو بیبیاں تھی گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھکے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے مخ میں تر ان کے دکھلائی دیے چاند سے مخ میں تر ان کے رخسار بھی مجروح تھے اب رو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے چھاتیوں پر کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس تاری ہوتا ہے بیان شوق تو ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کون ہے تسلیم کرو قبلہ کون ہے سمجھی میں کہ باعث یہ بیداری شب کا پیارو طریقہ نے تعریف امام دو سرا کرتے اٹھ تعریف امام دو سرا کرتے اٹھ عباس علمدار سرا کرتے اٹھ عباس علمدار سرا کرتے اٹھ ہم شکل نبی مدے وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ گاؤں اگلا سب لوگ گاؤں اگلا آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئیوں جنگ کے دن صدقے گئیوں جنگ کے دن تاریکی میں باری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دلے بیداب کو سمجھائے گی کیوں کر ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نکلو جو تجاسس میں تو بے جان نہیں واری ماہوں میرا پتہ گلے ماہوں میرا پتہ گلے مقتل میں قیام آج کا ہوگا مقتل میں قیام آج کا ہوگا ماں صدقے مقام آج کا ہوگا ماں صدقے مقام آج کا ہوگا دل تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بستر سے شامات بستر سے شامات ہمار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سن کیسی ہے جگہ جو تمہیں سن ہم رحانت کے نراحت کا بچھونا ہم رحانت کے نراحت دو بھائیوں تمہیں جگہ رات کو سن دو بھائیوں تمہیں جگہ رات کو سن معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چوکے رو
صدقے گئے غافل میرا بچ صدقے گئے غافل میرا بچ بے ماں کے سہرونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا پہلو میرا ملتا ٹکڑے تھا کلیجہ یہ پیا درد کے سنے کا ایک حشر تھا سیدانیہ جب پیٹتی تھی سر بانوں نے کہا قبلہ کون سے اٹھ کر مر جائے گی مالا شکلے مر جائے گی مالا شکلے مر جائے گی مالا شکلے جائے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کا ماتم اللہ کسی ماں کا ماتم نہ دکھائے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عزیزان ایمان، برادران عزیز، صاحبان صدق و صفا، محبان آل ابا، مالکان فہم و ذکا، حامیان علم و حکمت اور حاملان قرآن و اطرت و صاحبان علم و معرفت کا مجموعہ تشریف فرما ہے. فرش اعضا پر بیٹھنے والا یقیناً کبھی بڑا خوبصورت کسی خطیب یا عالم کا فقرہ ہے کہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا
جاہل اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل ناآشنا ہو ان کی محبت اور ان کی ولایت سے۔ لہذا عزیزان ایمان، ایک ایسی آیت کا انتخاب کہ جو مشہور آیت ہے اور فرش ازا یقیناً آپ دیکھیے یہ بہترین انتظام ہدایت ہے، اس سے بہترین انتظام ہدایت کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے پاس کوئی اور ذریعہ ہدایت کا نہیں ہے سوائے ایک جمعے کی نماز کے، کہ جہاں آ کے خطبہ سن لیں تو کچھ باتیں مل جائیں گی، وگرنہ پھر 40 دن کے چلے پر تبلیغ کے لیے نکلیں، در در پر جائیں، دق الباب کریں، جس حالت میں صاحب خانہ نکلے اس حالت میں تبلیغ کریں، جس حالت میں صاحب خانہ نکلے اس حالت میں تبلیغ کریں۔ سلام کیجئے شہزادی زینب کو کہ جنہوں نے آپ کو دربدر ہونے سے بچا لیا، کہا تمہیں دربدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش عزا دے رہے ہو، اسے بچھا کر یہاں آ جانا، یہاں دین بھی ملے گا، حکمت بھی ملے گی، شریعت بھی ملے گی، طریقت بھی ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ عزیزان ایمان، بانی مجلس سے بھی گزارش کر رہے ہیں آپ حضرات سے، میں بھی گزارش کر رہا ہوں، اور مجلس کا مقصد ہی لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، پیچھے ہٹانا نہیں، لہذا آپ حضرات آگے بڑھائیے ذرا تھوڑی تھوڑی جگہ آپ حضرات، تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو، جو پہلے آئے ہیں ان کا آگے رہنا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں میرے محمد والے صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ تو لہذا عزیزان ایمان، یہ بہترین انتظام ہدایت، اس سے بہترین انتظام ہدایت کوئی نہیں ہو سکتا۔ شکر کیا کیجئے کہ ہمارے پاس یہ فرش عزا موجود ہے، مجلس امام حسین موجود ہے، پھر بھی بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی مجلسیں ہو رہی لیکن پھر بھی لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں کبھی بھی ان کے یہاں شکر نہیں پایا جاتا، ہمیشہ شکوہ پایا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا عزیزان ایمان، بندگی کی علامت شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی مجلسیں ہو رہی، کثرت سے ہو رہی ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے، اتنی مجلسیں ہو رہی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو یہ قوم کس حالت پہ ہوتی؟ جتنا اثر ہو رہا ہے وہ اثر کم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ جو اثر ہو رہا ہے وہ کم نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو پھر کہاں ہماری حالت، کیسی حالت ہوتی۔ لہذا عزیزان ایمان، یہ بہترین مقام شکر ہے جہاں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے عزیزان ایمان۔ لہذا اس سے بہترین انتظام ہدایت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ مومن کو، شیعہ کو، اہل بیت کے چاہنے والے کو، مولائی کو، دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو دو دعا، ایک اہل بیت کا واسطہ، دو چیزیں کبھی ترک ہی نہیں کرنا چاہیے، دو چیزوں کو کبھی فراموش ہی نہیں کرنا چاہیے، ایک اہل بیت کا واسطہ اور ایک اہل بیت کا راستہ۔ یہ دو چیزیں کبھی ترک نہ کیجیے، ایک اہل بیت کا واسطہ، ایک اہل بیت کا راستہ۔ واسطہ آپ کی دعاؤں کو خدا تک لے کے جائے گا، اور اہل بیت کا راستہ آپ کو جنت تک لے کر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کبھی ترک نہیں کرنا، ایک واسطہ اور ایک راستہ۔ کہا جاتا ہے عشق حسین ہونا کمال ہے، کہ انسان کے دل میں حسین کی محبت ہے، عشق حسینی ہونا یہ کمال کی بات ہے۔
شرف کی بات ہے. 2 چیزیں، عشق حسینی بھی ہو زندگی میں اور راہ حسینی بھی ہو زندگی میں. صرف عشق سے کام چلنے والا نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک انسان عمل نہ کرے. عمل کرتے کرتے موت آ جائے تو اس موت کو کامیاب موت سمجھیے، اس حیات کو کامیاب حیات سمجھیے. جناب داؤد نے دیکھا ایک چینٹی جو ہے ایک مٹی کے ڈھیلے کو ایک مقام سے دوسری جگہ لے کے جا رہی. چینٹی کا وجود کتنا ہے چینٹی کا؟ قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے چینٹی کیا تو اس ڈھیلے کو، اس پتھر کو یہاں سے وہاں لے جا سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں نبی اللہ، میری بساط میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو جناب داؤد نے پوچھا جب تیرے اختیار میں نہیں ہے تو کیوں لے جا رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا اس لیے لے جا رہی ہوں کہ میرے محبوب کا حکم ہے یہاں سے وہاں لے جاؤ، اور محبوب کے حکم کی اطاعت کرتے کرتے اگر مجھے موت آ جائے تو میں اسے کامیاب زندگی سمجھوں گی. عزیزان ایمان، لہذا یہ کامیاب زندگی اگر انسان اپنی زندگی میں اطاعت کرتے کرتے چلا جائے. اسی لیے عزیزان ایمان کوشش کرنا چاہیے صرف محبت نہیں، لقلقے زبانی نہیں، بلکہ محبت ہو عمل کے ساتھ، پھر یہ بہترین محبت ہے. ہر دور میں ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے صرف زبان سے محبت کیا، لیکن عزیزو کردار ان کا زندہ ہے جنہوں نے عملی محبت کیا. زبان والوں کی محبت کا آج ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن ابو ذر کا ذکر ملتا ہے، سلمان کا ذکر ملتا ہے، مقداد کا ذکر ملتا ہے، قمبر کا ذکر ملتا ہے، عمار کا ذکر ملتا ہے، مالک اشتر کا ذکر ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی محبت پیش کیا. انہوں نے عملی محبت کیا، ورنہ زبانی دعوے کرنے والے آپ دیکھیں امام کے دور میں رہے ہیں. چلے امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا آپ کے دشمن زمین پر دیکھے نہیں جاتے، مولا آپ ایک لمحے کے لیے حکم دے تو آپ کے دشمنوں کا سر قلم کر کے قدموں میں رکھ دوں. نہ جانے کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. وہیں پر تنور تھا جو گرم ہو رہا تھا، یہ بھی گرم ہو رہا ہے، لیکن جب یہ خاموش ہوا تنور مکمل گرم ہو گیا. امام نے بس ایک جملہ کہا اس تنور میں کود جاؤ. فوراً اس نے پلٹ کے کہا مولا میرے بچوں کو کون دیکھے گا، میرے گھر والوں کو کون دیکھے گا، کون تربیت کرے گا؟ امام نے کچھ نہیں کہا اس سے. اتنے میں ہارون مکی سر پہ خاک پڑی ہوئی آئے، امام کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، کہا ہارون مکی تنور میں کود جاؤ. نہ چوں کہا، نہ چیرا کہا، نہ کیوں کہا، نہ کیسے کہا، تنور میں کود گئے. اب یہ جو پہلے سے بیٹھا تھا پریشان کہ اب تو جل گئے ہوں گے، اب تو ختم ہو گئے ہوں گے، اب تو بھن گئے ہوں گے، اب تو مر گئے ہوں گے. جب رہا نہ گیا کہا مولا ذرا اس کی خبر لیجئے جو تنور میں ہے. مولا نے مجھے تو خبر ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں. تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی مثل ابراہیم آگ پر بیٹھے ہوئے یا علیو یا علیو یا علی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہارون مکی باہر آئے، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ہے ہارون مکی اگر جل گئے ہوتے، اگر بھن گئے ہوتے، اگر مر گئے ہوتے، اگر خاک ہو گئے ہوتے، اگر ختم ہو گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہارون مکی نے پلٹ کے جواب دیا میں نے زبانی محبت نہیں کیا ہے، عملی محبت کیا ہے. عملی محبت یقین لے کر آتی ہے. تو نے دیکھا نہیں میں نے امام کو سلام کیا، مولا آپ سلامت رہیے. جواب میں امام نے کہا وعلیک السلام، تم بھی سلامت رہو. ارے جسے امام وقت سلامتی کی دعا دے دے اسے آپ کیا جلائے گی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے جسے جسے امام وقت یہ کہے تم سلامت رہو تو پھر آپ کی کیا مجال ہے کہ جلا. عزیزان ایمان
شکر کریں خدا کا کہ اس نے ہمارے دامن میں محمد و آل محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ مقام شکر ہے کہ انہوں نے ایسے دامن کو ہم نے پکڑا کہ جو ہمیں یہاں بھی نجات دیں گے، جو وہاں بھی نجات دیں گے۔ انشاءاللہ کسی مقام پر شرمندہ نہیں کرے گی ان کی محبت سوائے نجات کے۔ لہذا قرآن بھی دیکھیں، پورا قرآن جو ہے ان کی فضیلت کی کتاب ہے، پورا قرآن۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اہل بیت کے فضائل کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے تو آپ جواب دیجئے اہل بیت کے فضائل کی سب سے معتبر کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اس سے بہترین کتاب کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ قدم قدم پہ قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا، ان کے فضائل پڑھ رہا۔ ہم تو یہ کہتے ہی ہیں کہ ان کے فضائل کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حدیث بھی آتی ہے کہ اگر قلم تمام درخت قلم بن جائے، تمام چیزیں ہیں موجود کہ نہیں ہیں۔ فارسی زبان کا ایک شعر بھی ہے عزیزان ایمان۔ لہذا ان کے فضائل کو تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اسی فضائل کے آیات میں سے ایک چھوٹے سی آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پیش کیا، تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جمع کر دیا امام مبین کے اندر، ہر شے کو امام مبین کے اندر جمع کیا۔ جو امام مبین ہوگا، اور ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مولا کائنات اپنی جانب اشارہ کر کے کہتے تھے ابن عباس میں امام مبین ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہی وجہ ہے جو کبھی گھبرائے نہیں ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال آیا، دیکھیں تخت پر قبضہ کر لینا الگ بات ہے، حق کو چھین لینا الگ بات ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی علم کے بھوکے اور پیاسے آئے تو دنیا کو علی کو پکارنا پڑا۔ جب بھی علم کے بھوکے اور پیاسے آئے، کوئی سوال آیا، کوئی مشکل آئی تو دنیا نے علی کو پکارا ہے اور مولا کائنات آئے ہیں اور مدد کیا ہے۔ ورنہ عزیزان ایمان ایسے ایسے سوال لے کر آئے، باقاعدہ طے کر کے پروگرام بنا کر آتے تھے چلے دربار میں اور جا کر معاذ اللہ خدا نخواستہ اسلام کو پست کرے، لیکن اس دنیا والوں سے کوئی جواب نہیں بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان اصل فضیلت کہا گیا وہ ہے جو دشمن بیان کرے، وہ مستند فضیلت ہے۔ دنیا قابض تو ہو گئی، ان کے حق کو تو چھین لیا، حق چھین کر بہترین انداز میں خط بھی لکھا اپنے والد بزرگوار کو، اور لکھا کیا تھا؟ لکھا یہی تھا نا، اے بابا مسلمانوں نے مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، دو بنیاد پر، دو وجہوں سے۔ وہ دو وجہ کون سی؟ پہلی وجہ یہ کہ میں ان سب میں بزرگ تھا، اس لیے دنیا نے مجھے خلیفہ تسلیم کیا۔ دوسری وجہ مجھے میرے علم کی وجہ سے چنا ہے۔ ان کے والد نے جواب میں لکھا، کہا میرے لال اگر خلافت جو ہے بزرگی کی بنیاد پہ ملتی ہے تو میں تمہارا باپ ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، خلافت کا اصل حقدار میں ہوں، لیکن اگر علم کی بنیاد پہ ملتی ہے تو خدا کی قسم میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے میرے بعد سب سے بڑا عالم علی ہے، علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے بعد اگر کوئی عالم تو علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے یہ خود انہوں نے بیان کیا، ان کے والد نے بیان کیا۔ تو لہذا عزیزان ایمان پہچانی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے وہ علم کے ذریعے سے ہوئی کہ دنیا آپ دیکھیے جب بھی بادشاہ نے وقت پر خلفاء، یہ الگ بات ہے کہ مولا تخت پر کبھی نہیں بیٹھے، مولا نے تخت کو ٹھکرا دیا، اور جب مولا ظاہری طور پر حکومت پر آئے بھی تھی تب بھی مولا تخت پر نہیں بیٹھے، زمین پر بیٹھے۔ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ علی دنیا میں جتنے خلیفہ آئے سب تخت پر بیٹھے، بلندی پر بیٹھے، آپ زمین پر کیوں بیٹھے؟ مولا کا جواب اتنا خوبصورت تھا، مولا نے فرمایا دیکھو جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے، جو اونچائی پہ گر سکتا ہے۔ عزیزان ایمان لہذا یہ ہے عظمت،
یہودیوں کا ایک وفد پروگرام بنا کر آئے. کئی سوالات تھے، ان کے کچھ سوالات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ بچے سمجھیں. آ کر انہوں نے سوال کیا، کئی سوال تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے، دربار میں آ کر کہتے ہیں وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں، وہ دو کیا ہے جن کا تین نہیں، وہ تین کیا ہے جن کا چار نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا سات نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھ نہیں، یہاں تک کہ یہ تعداد 12 تک گئی. وہ 11 کیا ہے جس کا 12 نہیں، وہ 12 کیا ہے جس کا 13 نہیں. مولائے کائنات کو بلائے، پریشان ہو گئے، اتنے عدد سن کے پریشان ہو گئے کہ کیسے جواب دیں. کعب الحسن کو بلائے، مولا کے سامنے بھی یہودیوں نے کسی سوال کو دہرایا کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں. امام نے فرمایا وہ خدا ہے، ایک ہے دو نہیں، ایک ہے دو نہیں. کہ وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں، کہ وہ آدم و حوا ہیں، دو ہیں تین نہیں. کہ وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں ہے، کہ وہ جبرائیل اور میکائیل اسرافیل یہ تین ہیں چار نہیں. کہ وہ چار کیا ہے جن کا پانچواں نہیں. کہ توریت زبور و انجیل و قرآن آسمانی کتابیں چار ہے پانچ نہیں. کہ وہ پانچ کیا ہے جن کا چھٹا نہیں. کہ وہ نماز پنجگانہ پانچ ہے چھ نہیں. کہ وہ چھ کیا ہے جن کا ساتواں نہیں. کہ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں 6 دن میں خلق کیا ہے، 7واں دن نہیں لگا ہے. کہ وہ 7 کیا ہے جن کا 8واں نہیں. کہ وہ 7 آسمان ہے. کہ وہ 8 کیا ہے جن کا 9واں نہیں. کہ وہ 8 فرشتے جو عرش الہی کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. کہ وہ 9 کیا ہے جن کا 10واں نہیں. کہ وہ 9 نشانیاں جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا. کہ وہ 10 کیا ہے جن کا 11واں نہیں. کہ وہ 10 راتیں جس کی خدا نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں ہیں 11ویں نہیں ہے. کہ وہ 11 کیا جن کا 12واں نہیں. کہ وہ یوسف کے 11 بھائی 11 ہیں 12 نہیں. کہ وہ 12 کیا جن کا 13واں نہیں. کہ وہ جب جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا اس کے اثر سے جو چشمے پھوٹے تھے وہ 12 تھے 13 نہیں. جواب سن کر ایک مرتبہ تخت خلافت کی جانب یہودیوں نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم اس مقام پر اگر کوئی بیٹھنے کا حق رکھتا ہے تو یہ رکھتا ہے. تو یہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اس حق کا مستحق نہیں ہو سکتا. اتنا خوبصورت جواب دیا، اس انداز سے جواب دیا دیتا نہیں. تو لہذا یہ کمال ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر. لوگ آتے تھے سوال کرتے، ذہن میں صرف ایک ہوتا کسی طرح معاذ اللہ اسلام کو پس کیا جائے. لیکن عزیزان ایمان، جواب دینے کے لیے دنیا پوچھتی ہے نا، جناب سلمان اور ابو ذر یہ دربار کے اطراف میں کیوں رہتے تھے؟ یہ اسی لیے رہتے تھے کہ اگر یہ جواب نہیں دے پاتے تھے تو سلمان حقیقی دربار میں لے کر جاتے تھے، جناب ابو ذر حقیقی دربار میں لے کر آتے تھے. عزیزان ایمان، کچھ تو ایسے سوال ہے جن کا جواب ہمیں ہوگا کہ یہ کیسا سوال ہے. کسی نے آ کے امیر کائنات سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا نہیں جانتا، اور وہ کیا کون سا کام ہے جسے خدا نہیں کر سکتا. عام مسلمان سے پوچھئے، بولے بھالے مسلمان سے پوچھئے وہ کیا چیز ہے جو خدا نہیں جانتا. اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو ایک مرتبہ جب سائل نے کہا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا، امام نے مسکرا کے فرمایا وہ ہے اللہ کا شریک. جب کوئی شریک ہے ہی نہیں تو خدا جانے گا کیا؟ وہ شریک ہے جو خدا کہتے ہیں جب ہے ہی نہیں تو خدا جانے گا کیا؟ کہ وہ کون سا کام ہے جسے خدا نہیں کر سکتا. مسلمان ناراض ہو گئے، فوراً فرمایا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہاں جی ایک کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا. کہ وہ کون سا کام ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ کہ وہ ظلم ہے جو خدا نہیں کرتا کسی پر. عزیزان ایمان، ایسے ایسے سوالات آئے جناب امیر کی خدمت میں جس کا جواب مولا کائنات نے مرحمت فرمایا.
اور خدا کی قسم آج جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے اور شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عنایت فرمائے. لہذا عزیزان ایمان شکر کیا کرے. ہر چیز کو اللہ نے امام مبین میں جمع کیا. امام ہوتا ہی ہے وہ جو صرف یہ چاہتا کہ دین بچے، اسلام بچے، شریعت بچے. دنیا پوچھتی ہے کہ اگر ناراض تھے مولا کائنات تو دربار میں جاتے کیوں تھے؟ 1400 سال سے ہر سوال کا جواب ہم ہی دے رہے ہیں. جناب ابو طالب کی ذات پر جتنا دنیا نے اعتراض نہیں کیا اس سے زیادہ ہمارے علماء نے جواب دے دیا، اس سے زیادہ جواب دیا. ہر سوال کا جواب ہم دے. اگر ناراض نہیں تھے تو دربار میں جاتے کیوں تھے؟ سوال کو پلٹ دیجیے. تخت ان کے پاس، تاج ان کے پاس، سپاہی ان کے پاس، ظاہری اختیار ان کے پاس، ظاہری قدرت ان کے پاس. جب سب کچھ ان کے پاس تھا تو علی کو بلاتے کیوں تھے؟ علی کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان ایمان ہمیشہ ہم سے سوال کیا، کبھی کبھی ہمارے سوال بھی دنیا سنے. اور یہ جتنے بغض دنیا میں نظر آتے ہیں نا سب انہی کے مولا کائنات ہی کا بغض ہے. عزیزان ایمان سب بغض جو ہے آپ یہاں سے لے کربلا تک لے کے چلے جائیے. کربلا میں بھی جب پوچھا تو یہی کام تمہارے باپ کے بغض میں ہے کہ نہیں ہے؟ جناب ابو طالب پہ جو ہے وہ بھی وہی بغض ہے. یہ نہیں کہ مولا کائنات کی کسی فضیلت سے یہ جلے ہو. فضیلتیں تو ہیں ہی لیکن مولا کائنات جناب امیر ہے اس وجہ سے نہیں، مولا غدیر ہے اس وجہ سے نہیں، وصی رسول ہے اس لیے وجہ سے نہیں، شوہر بطول ہے اس وجہ سے. کیوں دنیا نے ابو طالب کے دامن کو چھوڑا؟ شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہے بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. تو کہیں نہ کہیں عزیزان ایمان یہی ہے. تو لہذا عزیزان ایمان خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عنایت کیے، ایسے رہنما عطا کیے. اور یہ وہ مجالس ہے عزیزان ایمان، یہ وہ مقام ہے جہاں سے معرفت کو حاصل کرنا. کس طریقے سے عزیزان ایمان یہاں سے صرف اور صرف معرفت کو حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا، اپنی حیات کو خوبصورت بنانا. دنیا کے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار کر رہا ہوں، اتنا بہترین انتظام ہدایت دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس نہیں. لہذا کربلا کو سنیں، غور سے سنیں. صرف سننے کی حد تک نہ، خود بھی کربلا کو پڑھیں. کربلا کیا پیغام دیتی ہے، کربلا کیا درس دیتی ہے. عزیزان ائمہ معصومین علیہ السلام نے کربلا کو اخلاص کے ذریعے سینچا ہے. اس وجہ سے آج کربلا ہم تک پہنچی ہے. عزیزان اخلاص سے سینچا ہے. ورنہ جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں عمل وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنا اخلاص ہوگا حسین ابن علی کی اس کاوش میں کہ آج پوری کائنات تک کربلا پہنچ گئی. ہر جگہ کربلا ہے، ہر مقام پہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. لہذا عزیزان یہی ہے کہ انسان سمجھ سکے کیا ہے کربلا، عظمت کربلا کیا ہے. عزیزان اگر ہم سمجھ گئے تو یقین جانیے صحیح معنوں میں ہم حسینی بن جائیں گے. کربلا کی بنیاد میں کیا ہے؟ کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ کربلا کی بنیاد ہے خدا کی ذات پر توکل، خدا کی ذات پر بھروسہ. یہ کربلا کی بنیاد ہے. یہ پیغام ملتا. ورنہ آپ دیکھیے گنتی میں شمار نہیں ہوتے 72 لاکھوں کے مقابلے میں سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن عزیزان ایک چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے. اور بس یہی فرق تھا کہ حسین کامیاب ہوئے. اور انقلاب کربلا آج تک باقی ہے اور قیامت تک یہ انقلاب باقی رہے. قیامت تک یہ انقلاب باقی رہے گی. یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی بنیادوں میں حسین ابن علی کا اخلاص ہے. اس کی بنیادوں میں شہزادی زینب کا اخلاص ہے. اس کی بنیاد میں
مولا کا اخلاص، اور جہاں اخلاص ہوتا وہاں کامیابی ہوتی ہے۔ لہذا کربلا صرف سننے کی چیز نہیں ہے، کربلا بہترین عمل کا درس دیتی ہے، عمل کا پیغام دیتی ہے۔ لہذا کوشش کریں یہاں سے کچھ حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی حیات کو خوبصورت بنائیں۔ عزیزان ایمان، کربلا عملی جگہ ہے، کربلا عمل کا مقام ہے۔ امام نے ان کا انتخاب نہیں کیا جو زبانی محبت کرتے تھے، امام نے ان کا انتخاب کیا کہ چراغ کو بجھا دیا لیکن پھر جب روشن کیا سارے پروانے وہی موجود تھے۔ وہ زبانی محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ عملی محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ مقام عمل پہ بھی کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، ظالم پریشان تھے، وہ لاکھوں ہو کے بے چین تھے، کبھی حبیب کو دیکھتے تھے، کبھی زہیر کو دیکھتے تھے، کبھی سعید کو دیکھتے تھے، کبھی ابو ثمامہ سیداوی کو دیکھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ عاشور کے دن ان کے لبوں پہ تبسم ہلکا۔ پسر سات شمر پریشان ہوا، ایک مرتبہ یہی تو سوال کیا تھا جناب سعید سے، جناب زہیر سے، جناب حبیب سے، کہا ہے زہیر و حبیب و سعید آج تمہارے مرنے کا دن ہے، تمہارے لبوں پہ تبسم کیسا؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے مسکرا کے کہا یہ تیری غلط فہمی ہے، آج سے ہماری زندگی کا آغاز ہوگا، آج سے ہمیں دنیا پہچانے گی، آج سے ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ تم زندہ رہو گے، آج تم مر جاؤ گے، آج ہم زندہ ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم زندہ ہوں گے، آج اگر کوئی ختم ہوگا تم ختم ہوگا، آج کے بعد ہمارا تذکرہ ہوگا، ہمارا ذکر ہوگا، ہماری وفا کا تذکرہ ہوگا، اس انقلاب کا ذکر ہوگا۔ لہذا عزیزان ایمان، کیوں؟ اس وجہ سے صرف اور صرف کی اخلاص یہاں تھا، اور اگر اخلاص نہ، کہیں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ کوئی بھی انقلاب و کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جہاں اخلاص ہوتا ہے عزیزان۔ لہذا کربلا جو ہے دوستان محترم، ایک بھی پیغام اگر آپ تک پہنچ گیا، منتقل ہو گیا آپ کے اذہان تک، اور انشاءاللہ کسی بندے خدا نے عمل کر لیا عزیزو، تو یہ مجلس کامیاب ہے۔ عمل کے مقام ہے کربلا۔ میں نے شاید عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں، ایران میں ایک عالم دین تھے جن کے گھر میں کچھ کام ہونا تھا، ایام عزا کے دن بھی تھے، ان کو مجلس بھی پڑھنے جانا تھا، تو عالم دین نے ایک مزدور اور ایک مستری کو لے کر آئے۔ مستری کی ہمیشہ جو اجرت ہوتی وہ زیادہ ہوتی، مزدور کی کم ہوتی ہے۔ مستری کا کام جو ہوتا ہے وہ عقلی کام ہوتا ہے، اس لیے اسے زیادہ پیسے دیے، جب مزدور سے محنت کرتا کم ہوتے ہیں اس کے۔ عالم دین نے آ کے بتا دیا یہ کام ہے گھر میں، یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عالم دین نے کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، شام میں لوٹوں گا، آپ کی اجرت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ عزیزان عالم دین چلے گئے، جب پلٹے شام میں تو دیکھا کام تمام ہو چکا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ عالم دین آئے، پیسہ نکالا، جو مستری کو تھا اجرت مستری کو دیا، جو مزدور کی اجرت تھی وہ مزدور کو دیا۔ مستری نے اس مزدور سے بھی پیسے لے لیے، اور زیادہ پیسے جو تھے وہ مزدور کو دیے اور کم پیسے خود لیے۔ کیا کہتا ہے دنیا کا؟ مستری زیادہ حقدار ہے، مزدور کم، لیکن مستری نے خود کم لیے، اسے زیادہ دیا۔ تو ایک مرتبہ عالم دین سے رہا نہیں کہ انہوں نے کہا یہ بتائیے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی مزدوری زیادہ ہوتی، آپ نے کم لیا، مزدور کو زیادہ دیا۔ تو ایک مرتبہ اس مستری نے پلٹ کے کہا حضور بات اتنی ہے کہ میرا خانوادہ چھوٹا ہے، اس کا خانوادہ بڑا ہے، میری ذمہ داریاں کم ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، میرے اخراجات کم ہیں، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، میری ضرورتیں کم ہیں، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، اس لیے میں نے اسے زیادہ دیا، خود کم لیا۔ عالم دین نے ایک سرد آہ بھری اور ایک جملہ کہا خدا کی قسم میری ہماری کربلا زبانی کربلا ہے، اس کی کربلا عملی کربلا ہے۔ کربلا نام ہے ایثار کا، کربلا نام ہے قربانی کا۔ اگر ہم نہیں سمجھے تو اس کا مطلب کربلا کی معرفت ابھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں۔
کربلا اسی کو تو کہتے ہیں، ایثار کو. کربلا قربانی ہی کا تو نام ہے. لہذا عزیزان ایمان، جس نے انہیں پہچان لیا، جو کربلا کو پہچان، اس لیے آج دنیا میں ہر جگہ کربلا کا ذکر ہے، کربلا کا تذکرہ پائے. صرف اور صرف وجہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام کا اخلاص. اور اس کے بعد کربلا کو پوری دنیا تک اگر کسی نے پہنچایا تو شہزادی زینب مولا سجاد، وہ بھی اسی اخلاص کے ساتھ. اور یہی وجہ آج کائنات کے ہر گوشے میں کربلا ہے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں باقاعدہ جیسے قبرستان ہوتا ویسے کربلا بھی ہوتی ہے، جہاں روز عاشور تعزیہ وغیرہ جا کے دفن کرتے ہیں. ہر شہر میں کربلا موجود ہے، ہر مقام میں کربلا موجود ہے. کیوں؟ صرف اخلاص. اسی لیے عزیز و تاکید کرتے ہیں جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے. بس آخری بات عزیزو، کچھ لوگ ابن عباس کے پاس گئے، ان کے 3 سوالات تھے. پہلا سوال تھا کہ ابن عباس یہ بتائیے بہترین عمل کون سا ہے، اور بہترین دن کون سا ہے، اور بہترین مہینہ کون سا ہے. ابن عباس نے ان لوگوں سے کہا کہ بہترین عمل نماز پنجگانہ ہے، 5 وقت کی نماز. بہترین دن روز جمعہ ہے، اور بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے. جواب ملا، وہ لوگ آ رہے تھے، راستے میں امیر کائنات سے ملاقات ہوئی. مولا نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا علی ہمارے 3 سوالات تھے، ابن عباس کے پاس جواب کے لیے گئے. یہ علی کی تنہائی اور مظلومیت تھی. علی جیسا رہبر ہوتے ہوئے دنیا ان کے پاس جاتی تھی. مفسر قرآن کے پاس جا رہی ہے وارث قرآن کو چھوڑ کر. یہ نہ سمجھیے عزیزان، مولا بہت مظلوم ہے. مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر ایک سرد آنکھ کھینچ کر کمیل سے کہا تھا نا کہ اے کمیل، دنیا نے علی کو مانا تو لیکن علی کو پہچانا نہیں. یہ مظلومیت تھی مولا کی عزیزان ایمان. اور آج ہم بھی ہیں، زبانی محبت ہے لیکن کردار کی جانب ہم نہیں دیکھتے. سیرت کیا آواز دے رہی ہے، ہمیں پکار رہے، ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے. زبانی محبت جس کی درکار نہیں ہے کیجیے، لیکن زیادہ سیرت پر عمل کیجیے، ان کی کردار میں ڈھلنے کی کوشش کیجیے. عزیزان ایمان، کہا کیوں گئے تھے؟ کہا سوالات لے کر. جواب ملا؟ کہا کہا کیا سوال تھا؟ کہا بہترین عمل. کہا جواب کیا دیا؟ کہا نماز پنجگانہ. بہترین دن. کہا جواب کیا دیا؟ کہا روز جمعہ. بہترین مہینہ. کہا کیا جواب ملا؟ کہا رمضان المبارک. مولانا نے فرمایا خدا کی قسم اگر علی سے یہی سوال کرتے تو میرا جواب الگ ہوتا، میرا جواب جدا ہوتا. ایک مرتبہ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ علی آپ کا جواب کیا ہوتا؟ کیا یہ جواب صحیح نہیں ہے؟ مولانا نے کہا یقیناً یہ جواب صحیح ہے، لیکن اس سے خوبصورت جواب میرے پاس ہے. کہا علی آپ کا جواب کیا ہوتا؟ مولانا نے کہا سوال کرو. کہا علی بہترین عمل کون سا ہے؟ مولانا نے فرمایا یقیناً نماز پنجگانہ بہترین عمل ہے، لیکن علی کی نگاہ میں وہ عمل بہترین ہے جسے خدا قبول کر لے. لاکھوں نماز پڑھتے رہیے آپ، لیکن اگر خدا قبول ہی نہیں کر رہا تو پھر وہ عمل تمہارے لیے بہترین نہیں ہو سکتا. بغیر محبت علی کی نماز پڑھیے، بغیر ولایت علی کی نماز پڑھیے، پھر ایسی نماز کا کیا کہنا؟ کچھ نہیں، قابل قبول ہے ہی نہیں. نماز کا لطف تو تب آتا ہے جب دل میں محبت علی ہو. کہا بہترین عمل وہ عمل ہے جسے خدا قبول کرے. فوراً ایک مرتبہ حسرت سے علی کے چہرے کو دیکھا. کہا علی بہترین دن؟ مولا نے کہا یقیناً روز جمعہ سید الایام ہے.
لیکن علی کی نگاہ میں بہترین دن وہ دن ہے جس دن کوئی معصیت خدا کی نہ ہو، کوئی گناہ خدا کے لیے نہ ہو۔ کہا کہ واہ سبحان اللہ۔ پھر کہا علی وہ تیسرا جواب، بہترین مہینہ کا یقیناً بہترین مہینہ رمضان المبارک سید الشہور، لیکن علی کی نگاہ میں بہترین مہینہ وہ ہے جس مہینے میں انسان اپنے آپ کو بخشوا لے۔ بہت سے ایسے بھی رمضان المبارک میں بھی نہیں بخشے جاتے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو فرش اعضا پر آ کے توبہ کر کے خدا کی جانب پلٹ جاتے، ماہ محرم میں بخشے گئے، ان کے لیے بہترین مہینہ ماہ محرم ہوا۔ کوئی ماہ سفر میں اپنی زندگی کو بدل لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، پلٹ آئے اپنے معبود کی جانب، اس کے لیے بہترین مہینہ سفر المظفر ہو گیا۔ مولا نے فرمایا بہترین مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اپنے آپ کو نجات دلا دے، اپنے آپ کو بخشوا لے۔ عزیزان ایمان یہ ہے۔ تو مولا کائنات کا سب سے بڑا درد یہی تھا۔ کمیل سے کہتا ہے، کمیل کئی چیزوں کے درد کو بیان کیا۔ ایک تو مولا نے مارا تھا اپنے سینے کے جانب ہاتھ، کہا کہ یہاں علم ٹھاٹھے مار رہا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف 2 شرط لگائی تھی کہ اے کمیل صرف ایک دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے جو اس علم کو لے۔ کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ امین ہو، اور دوسری شرط یہ وہ ذہین ہو منتقل کرنے کے۔ لیکن دیکھیں دیدہ دنیا نے کیسے کیسے سوالات کیے، دنیا نے کس اعتبار کیسے پیش آئی ہے۔ اسی لیے مولا اے کمیل دنیا نے علی کو مانا تو ظاہراً مان لیا، لیکن علی کو پہچانا نہیں۔ عزیزان ایمان کسی شیعہ کا جملہ نہیں ہے، بڑا خوبصورت جملہ، علی نے اس دنیا سے لیا کیا ہے اور علی نے اس دنیا کو دیا کیا ہے۔ کسی شیعہ عالم کا یہ جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی نے اس دنیا کی سے جو کی سوکھی روٹی لی ہے، اس سے زیادہ لیا مولا نے۔ اس دنیا سے جو کی سوکھی روٹی لی ہے اور کائنات کو نہج البلاغہ جیسی کتاب دی ہے۔ سمجھے کس امام کے ماننے والے، کس امام کے چاہنے والے۔ لیا کچھ نہیں، دیا سب کچھ ہے علی نے۔ لہذا عزیزان اگر محبت ہے تو یہ دیکھیں کہ مولا چاہتے کیا ہیں۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کئی مجالس میں کہا اپنی نگاہ میں مولائی ہونا کمال نہیں ہے، مولا کی نگاہ میں مولائی بنی ہے۔ مولا کی نگاہ میں مولائی بنی، اپنی نگاہ میں تو ہم ہیں عزیزان ایمان، لیکن کمال یہ ہے مولا کی نگاہ میں مولائی۔ جناب سلمان اپنی نگاہ میں مولائی نہیں تھے، علی کی نگاہ میں علی والے تھے۔ جناب ابوذر اپنی نگاہ میں علی والے نہیں تھے، اپنی نگاہ میں مولائی نہیں تھے، مولا کی نگاہ میں مولائی تھے۔ عزیزان ایمان لہذا ہم ویسے تو نہیں لیکن کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں، اس راہ پر چل تو سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میری جیسی زندگی تم بسر نہیں کر سکتے، لیکن اے میرے چاہنے والوں تم کوشش کرو، تمہاری کوشش میرے لیے مدد کہلائے گی، تمہاری کوشش میرے لیے مدد کہلائے۔ عزیزان ایمان لہذا سمجھے کہ کس امام کے ماننے والے، کن ائمہ کے چاہنے والے۔ عزیزو کربلا بھی جو واقع ہوئی نا، جب سید الشہداء نے یہی پوچھا نا کیوں مجھے قتل کر رہے تو یہی جواب آیا بغضا لابیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کی بغض میں قتل کر رہے۔ عزیزان ایمان پھر میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، تکرار کروں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جتنا ہو سکے سنیں، شاید کسی کے دل میں یہ جملے یہ فقرے جگہ بنا جائے۔ دین کی قدر کریں، یہ دین بڑی مشکلات سے ہمیں ملا ہے، اس دین کی قدر کریں۔ لیلا کا کڑیل جوان علی اکبر مارا گیا، تب جا کے یہ دین ہمیں ملا ہے۔ رباب کا 6 ماہ کے بچے کو سہ شعبہ تیر سے شہید کیا، تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا۔ دین کی قدر کریں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ام فروا کا لال پامال ہو گیا اس دین کے، بکھرے ہوئے ہیں ٹکڑے کربلا کے میدان۔ ہم کیوں فکر نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں نہیں نماز کی فکر ہے، جماعت کی فکر ہے، جمعے کی فکر ہے، عبادت کی فکر ہے؟
फर्श अदा की फिक्र है, इसलिए कि हमने कुछ दिया नहीं है तो इसलिए फिक्र भी नहीं करते। जिनका भरा घर उजड़ा है उससे पूछिए दीन क्या। जिनका भरा घर उजड़ गया, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए, वो बताएंगे कि दीन क्या है। अज़ादाराने मज़लूम करवा, हम तो वक्त नहीं देते हैं। दुनिया के लिए वक्त है, दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं। आप उनसे पूछिए जिनका भरा घर उजड़ा, जिस बीबी को पुरसा देना उसने सब कुछ लुटाया है। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार मौलाए कायनात ने बुलाया, भतीजे हैं रिश्ते में। कहा अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक शर्त है। अब्दुल्ला का आका कैसी शर्त है? कहा अब्दुल्ला, दुनिया में बाप बेटे के रिश्ते बहुत से हैं, लेकिन याकूब और यूसुफ जैसा रिश्ता कोई नहीं। अय अब्दुल्ला, दुनिया में बाप और बेटी के रिश्ते बहुत हैं, लेकिन रसूल खुदा और हजरत ज़हरा जैसा रिश्ता कोई नहीं। अय अब्दुल्ला, कायनात में भाई और बहन के रिश्ते बहुत हैं, लेकिन ज़ैनब और हुसैन जैसा रिश्ता कहीं नहीं। अय अब्दुल्ला, मैं ज़ैनब का हाथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक शर्त पे है। क्या है अब्दुल्ला, अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि हुसैन के साथ ज़ैनब जाना चाहे या हुसैन सफर पे जाए तो ज़ैनब को इजाजत दे देना। अज़ादाराने मज़लूम करबला और जनाब अब्दुल्ला ने वफा भी किया। सिर्फ इजाजत नहीं दी, बल्कि 2 बच्चे लेकर आए। एक का नाम औल है, एक का नाम मोहम्मद है। शहजादी की खिदमत में लेकर आए और आने के बाद कहा, बीबी ऐ शहजादी, अगर करबला में ये मेरे 2 बच्चे हुसैन के काम आ जाए तो इन बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देना। हाँ दादा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, बेहतरीन मकाम पे आप बैठे, तड़प के रोइए। न जाने किसके पहलू में शहजादी हो, न जाने किसके पहलू में जनाबे अमीर हो। अज़ादाराने मज़लूम करबला इन मजालिस पे आते हैं ना। अबू बसीर से मौला ने पूछा था, छठे इमाम ने, कि अबू बसीर कल तुम हमारी बारगाह में नहीं आए। अबू बसीर ने कहा कि मौला कल मेरे घर मजलिस थी। कहा अबू बसीर तुम्हारे यहाँ मजलिस थी, तुमने हमें नहीं बुलाया? कहा मौला हमने जानबूझकर आपको नहीं बुलाया। कहा क्यों नहीं बुलाया? कहा मौला इसलिए कि जब मसाइब होता है आप ऐसे तड़प के रोते हैं जैसे आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज कर जाएगी, जिस्म से परवाज कर जाएगी। एक मर्तबा मौला ने तड़प के कहा, अबू बसीर तुम ये समझते हो तुमने नहीं बुलाया है तो हम मजलिस में नहीं आए? कहा मौला आप आए थे, आपका मकाम मिंबर के पास था। मौला आप कहाँ बैठे थे? कहा जहाँ अज़ादारों की नालैन होती है तुम्हारा आका मौला वहाँ बैठा था। कहा मौला आपका मकाम था मिंबर के पास, मौला वहाँ आप आकर बैठते। इमाम का जुमला सुनिएगा, इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम ने कहा अबू बसीर जैसे तुम्हें हमारा रोना नहीं देखा जाता, हमें हमारी जद्दो फातिमा का रोना नहीं देखा जाता। अरे जहाँ मजलिस बर्पा होती है हमारी जद्दा ऐसे तड़प के रोती है। अज़ादाराने मज़लूम करबला 2 शहजादे लेकर का शहजादी हुसैन पे कुर्बान कर देना। शहजादी ने कबूल कर लिया। अज़ादाराने मज़लूम करबला, करबला की माओ पे लाखों सलाम, करबला की माओ पे करोड़ों सलाम। जब आशूर का दिन आया, शहजादी ज़ैनब ने शब आशूर यही कहा था, कहा मेरे लाल औलो मोहम्मद, अली अकबर से अपना मुकायसा न करना, कासिम से अपना मुकायसा न करना। ऐ मेरे लाल उनसे पहले तुम्हें कुर्बान होना है। माँ कैसी भी हो अज़ादाराने मज़लूम करबला, माँ हमेशा औलाद की जिंदगी चाहती है, उसकी हयात के लिए दुआ मांगती है, लेकिन करबला की माँ को लाखों सलाम। जब असर आशूर आशूर नमूदार हुआ, शहजादी ज़ैनब ने कहा है मोहम्मद कुर्बान हो जाना। नजर पड़ी और मोहम्मद एक गोशे में बैठे हैं,
کبھی ماں کی زبان سے ایسے فقرہ نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ قریب جا کے اون محمد کو متوجہ ہو کے کہتی ہے، اے اون محمد ابھی تک تم دونوں زندہ ہو؟ اے اون محمد ماموں پہ قربان نہیں ہوئے؟ اون محمد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں ہم بار بار ماموں کی خدمت میں جا رہے ہیں، لیکن ماموں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اے اماں ہم کیا کریں؟ ایک بازو اون کا پکڑا، ایک بازو محمد کا پکڑا، کہا میرے ساتھ میرے ماجائے کی خدمت میں چلو۔ لے کر آئی، حسین نے آتے ہوئے دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، کہا اے بہن زینب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا سینے سے لگایا، اجازت دیا، کہا جاؤ میرے لال جنگ میں جاؤ، ماں بھی حوصلہ دے رہی ہے، جاؤ نا محمد، ایک نانا کی طرح جنگ کرنا، ایک دادا کی طرح جنگ کرنا۔ بچے میدان میں آئے، وہی انداز، وہی حملے کا طریقہ، وہی جرات، وہی حوصلہ، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ عزاداروں روایت یہاں تک کہتی ہے بچے حملہ کرتے کرتے، کتنے باشعور بچے تھے شہزادی زینب کے، حملہ کرتے کرتے کبھی کبھی نہر کے کنارے پہنچتے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو آواز دیتا، اے بھائیا ارے ماموں پیاسے ہیں، اے بھائیا نہر کنارے نہ جانا، سکینہ پیاسی ہے، اے بھائیا اپنے رخ کو موڑ لینا، علی اصغر گہوارے میں تڑپ رہا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ عزاداروں ایسے حملے کر رہے، پسر ساتھ گھبرایا ہوا ہے، بڑے بڑے ظالم گھبرائے ہوئے، کیسے ان بچوں کا مقابلہ کرے؟ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیسے لگ رہا ہے حیدر کرار آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جعفر طیار آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالموں نے وہی حربہ استعمال کیا، کہا دیکھو ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کرنا، ان بچوں کو گھیر لو، ان بچوں کو گھیر لو۔ عزاداروں ظالم فوجیں سمٹی، بچوں کو گھیر لیا۔ زینب کے چاند شام کے بادلوں میں جھکنے لگے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، ارے جس کے پاس جو ہے زینب کے نونہالوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ ارے جب زیر پہ نہ سنبھل سکے، آواز دی، اے ماموں ہمارا آخری سلام۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم ایک طرف سے مولا عباس چلے، ایک طرف سے آقا حسین چلے، ارے جب مقتل میں آئے ہیں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، ابھی مرثیے میں آپ نے سنا، ایک لاشے کو غازی ابو الفضل عباس نے اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے۔ خیمے میں جتنی لاشیں آئی ہیں سب سے پہلے زینب تڑپ کے پہنچی ہے، علی اکبر کے لاشے پہ، قاسم کے لاشے پہ، سارے لاشوں پہ پہنچی زینب، لیکن جب بچوں کی لاشیں آئی زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہاں ہے زینب؟ حسین نے کہا کہ اے بیویوں میری بہن زینب نظر نہیں آ رہی ہے، جاؤ میری بہن کو لے کر آؤ۔ ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں بیویوں نے دیکھا، ایک خیمے میں داخل ہو کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی سجدے میں ہے، کہہ رہی خدایا میری قربانی کو قبول کرنا۔ بی بی نے آواز دی، کہا اے شہزادی اون محمد کا لاشا آ گیا ہے۔ شہزادی آئی، روایت میں نہیں ملتا آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں، شہزادی روئی ہو، بلکہ لاشوں کے درمیان میں جگہ بنائی، خاک کربلا پہ پیشانی رکھا، کہ اے خدایا زینب کی قربانی کو قبول۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مظلومہ ماں ہے، بڑے مظلوم بچے
بچے ہیں جن کے پرسے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. عزاداروں بچے تڑپتے رہے, بچے شہید ہو گئے, ماں روئی نہیں ہے. ماں نے اولو محمد کا ماتم نہیں کیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا خیمے میں لاشیں آئے, لاشوں کو دیکھا, سجدہ کیا ہے لیکن ماتم نہیں کیا. اس کے بعد عاشور کا دن شہادت کے بعد خیمے لٹنے لگے, تب بھی زینب اولو محمد کو نہ روئی. قیدی بن کے کوفے کی جانب گئے, ہر لاشے کو دیکھ کے روئی ہے. اولو محمد کے لاشے پہ نظر پڑی, بس اتنا کا اولو محمد خدا حافظ. لیکن زینب روئی نہیں ہے. کوفے کا بازار آیا, زینب روئی نہیں. شام کا بازار آیا, زینب روئی نہیں. شام کا دربار آیا, زینب روئی نہیں. اولو محمد پر قید خانے میں گئی, سب کو یاد کر کے رویا. اولو محمد پہ نہیں روئی. رہائی ملی, اولو محمد پہ نہ روئی. سرائے شہداء کے ہر ایک کے سر کو لیا, ماتم کیا. اولو محمد کا سر آیا, کوئی بی بی نہ اٹھی. شام کی ایک خاتون نے کہا, اے بی بیو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا نہیں بی بی ایسا نہ کہو, ماں زندہ ہے لیکن بتاؤ کس پہ روئے؟ اولو محمد کے سروں پر نہیں روئی ہے شہزادی زینب. رہائی ملی نہیں روئی, سرائے نہیں روئی. کربلا واپس گئی, زینب نہیں روئی. کربلا سے مدینے پہنچی, اولو محمد کا ماتم نہیں کیا. نانا کے مزار پہ گئی, سارے مسائل پیش کیے, حسین کا پرسا دیا, لیکن وہاں بھی بچوں پہ نہیں روئی. ماں کی قبر پر گئی, وہاں پہ بھی فریاد نہ کیا. بھائی کی قبر پر بھی گئی, وہاں پہ بھی فریاد نہ کیا. اپنے گھر گئی, سید الشہداء کے جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا, کہے مولا سجاد اپنی بھوبی اماں سے کہیے ذرا اپنے گھر بھی تشریف لائیں. حکم تھا شوہر کا, سر پہ چادر ڈالی, آہستہ آہستہ قدم بڑھائے, گھر کی جانب, گھر کے دروازے کو کھولا. اس حجرے میں داخل ہوئی جو حجرہ اولو محمد کا تھا. دو چھوٹے چھوٹے امامے, دو چھوٹے چھوٹے بستر, دو چھوٹے چھوٹے مسلح پہ نظر پڑی. کربلا کا رخ کیا, اے میرے بچوں اس ماں کو معاف کر رہا, یہ ماں تم پہ نہ رو سکی. اے اولو محمد یہ ماں تم پہ روئے گی, یہ ماں تم پہ گریا. خدا تجھے ان گرتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ان آنکھوں کو دیدار کربلا نصیب فرما. خدا ہم سب کو اس دنیا میں زیارت حسین, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. خدا جتنے یہاں عزادار ہیں, جتنے حاضرین مجلس, خدا ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. خدا ان کی جو مشکلات, ان مشکلات کو آسان فرما. خدا جو بزرگان ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. خدا نوجوانوں کو مزید ترقی عنایت فرما, قوم کے نونہالوں کے مستقبل کو روشن فرما. خدا ہم سب کو کربلا, مقصد کربلا سے آشنا فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں مولا کا چاہنے والا قرار دے. خدا ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا, جتنے مومنین و مومنات علیل ہیں ان سب کو صحت کاملہ عنایت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے, سب سے بڑی دعا ہے, ہر مومن کی دلی صدا ہے. خدایا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. خدایا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مشہدی صاحب ہے ماتم حسین.
تم آنکھیں تو کھولو نادا میرے بچوں پروردگار تجھے واسطہ شہزادے اور محمد علیہ السلام کا تمام خونی وطنداروں کی حفاظت فرما، انہیں اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، عزاداری حسین کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جان بنت مرتضیٰ ہن محمد جری، جان بنت مرتضیٰ ہن محمد جری، ہوتی ہے تم پہ مافدہ ہن محمد جری، جان بنت مرتضیٰ
کا چین اٹھو علی کا نام لو دوہرا دو خیبروں نے حافظ تمہارا خدا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ محمد شریف دکھلا دو زور حیدر چینو دوسرے دل کا چین اٹھو علی کا نام لو دوہرا دو خیبروں نے حافظ تمہارا خدا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف کیا کام تم کو آپ سے دریا سے کیا غرض تمہیں پیاسے ہیں دیکھو شاید ہی نصرت ہے بس فرض تمہیں معافی ہے تم سے التجا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف جعفر کے پوتے حیدر کرار کے لفظ جگر عباس نے لڑائی کے سکھلائے تم کو سب ہنر تم سے لڑے گا کوئی کیا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ارمان دل میں تھا میرے دولہا تمہیں بناؤں گی مجھ کو خبر نہ تھی کہ میں تم کو کفن پہناؤں گی بچپن میں ہوں گے تم جدا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف دو میتوں کے درمیان سجدے میں سر کو رکھ کے ماں ہلتے ہیں ساتوں آسما کہتی ہے روکے جب یہ ماں فدیہ ہے میرے بھائی کا اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف ہے جان بنت مرتضیٰ اور محمد شریف لو شاہ شہید آپ کے عزاداروں کا پرسا احسانی زہرا احسانی زہرا ہم فوج بہادر کا تمہیں دیتے پرسا احسانی زہرا احسانی زہرا نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہر سر کا لو پرسا احسانی زہرا احسانی زہرا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا ابو الفضل العباس 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 یا علی یا ابو الفضل العباس یا ابو الفضل العباس یا ابو الفضل العباس یا ابو الفضل العباس احسانی زہرا کے پسر اول محمد 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 نور قمر نور سر اول محمد
وقت گرے خون میں تر سر اپنا کٹا دینا میرا سر نہ جھکانا لڑنے کے لیے جس گھڑی میدان میں جانا لے جانا دعاؤں کس پر شاعری تو زینب نے کیا شکر کا سجدہ لب چومے کبھی صاف کیا دونوں کا ماتھا بولی میرا ٹھنڈا ہے جگر غرضے کے لیے آئے شہیدہ نے کربلا